بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش شیبۃ وعتبۃ والولید وابی جہل ابن ہشام وہلاکہم۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش عتبہ، شیبہ، عتبہ، ولید، ابو جہل ابن ہشام، ان لوگوں کے خلاف دعا فرمانا اور ان کی ہلاکت کی دعا فرمانا۔ تو امام بخاری نے یہ باب اس سلسلے میں باندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں، ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے مواقع پر ترجمہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ، عتبہ، ولید، ابو جہل ابن ہشام وغیرہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ بد دعا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لفظ بد دعا، سرکار کا کوئی بھی فعل بد ہے ہی نہیں۔ بد بے معنی برا۔ اگر ہم بد دعا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی دعا بری ہے، اور سرکار کا کوئی بھی فعل بد نہیں ہے۔ اس پر دلیل وہ آیت کریمہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اچھا طریقہ۔ تو سرکار کے اندر جو بھی ہم طریقہ تلاش کریں، عمل تلاش کریں، وہ سب قرآن کہتا ہے حسنہ ہے۔ تو ہم کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہم رسول کی دعا کو بد کہیں؟ اس لیے بد کی نسبت سرکار کے کسی بھی فعل کی جانب کرنا، کسی عمل کی جانب کرنا یا کسی قول کی جانب کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ مت کریے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف بد دعا فرمائی، یہ ترجمہ مت کریے۔ ترجمہ کریے کہ رسول کریم نے ان کے خلاف دعا فرمائی اور ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی، دعائے ہلاکت فرمائی۔ یہ اس باب میں امام بخاری نے وہ روایات ذکر کی ہیں جن روایات میں یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ظلم و زیادتیاں کی، یہاں تک کہ کچھ مقامات پر سرکار گزرتے تھے راستے سے تو سرکار کے اوپر کوڑا بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ کتنی جگہوں پر سرکار تشریف لے گئے کہ سرکار کے اوپر لوگوں نے پتھر برسائے اور سرکار کا جسم لہو لہان بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سرکار نے ایسے لوگوں کے خلاف دعا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے اوپر کوڑا ڈالنا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنا یا اس طرح کی دوسری آپ کی ذات پر ظلم و زیادتی کرنا یہ آپ کی ذات سے متعلق تھا۔ اس لیے سرکار نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کبھی بھی، ان لوگوں کے خلاف دعا کبھی نہیں فرمائی۔ لیکن
نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے خانہ کعبہ کے گرد. اس بیچ کچھ شریروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹنی کی بچے دانی لا کر ڈال دی، جھڑی لا کر ڈال دی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، وہ تو پہنچی ہی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نماز میں خلل ڈالا، ذکر الہی میں خلل ڈالا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف دعا فرمائی. سرکار کے اس طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ذات پر حملہ کیا جائے اور آپ کی ذات کو تکلیف دی جائے تو یہ تو لائق برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین اور اس کی ذکر میں خلل ڈالا جائے یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا. لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ذاتی تکلیفوں کو تو برداشت کر لیں، لیکن جہاں ناموس رسالت اور تحفظ دین کی بات آئے وہاں پر ہمیں بالکل صبر نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر ہمیں اقدام کرنا چاہیے. اس سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ سرکار نے جہاں جہاں اپنی ذات پر ظلم و زیادتی لوگوں نے کی، سرکار کی ذات پر ظلم و زیادتی کی، وہاں سرکار نے ان کے خلاف دعا نہیں فرمائی، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ سرکار یہی فرماتے رہتے تھے، اے اللہ تو ان لوگوں کو بخش دے، ان لوگوں کو ہدایت فرما دے، یہ نادان قوم ہے. لیکن جب ذکر الہی نماز کے وقت میں لوگوں نے اوجھڑی ڈال دی تو یہ ذکر الہی میں، دین الہی میں خلل ڈالنا ہے. اس لیے نبی کریم نے ان کے خلاف دعا فرمائی اور سرکار کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے لیے سرکار نے جن کے خلاف دعا فرمائی تھی تو غزوہ بدر کے دن دیکھا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب قتل کیے گئے غزوہ بدر میں. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور نبی کی دعا قبول کیوں نہ فرمائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، یاد نہیں آ رہا ہے شعر مجھے، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے. کل ملا کر یہ کہ نبی کریم کی دعا قبول فرمائی اللہ نے. امام بخاری نے یہ باب اسی سلسلے میں باندھا ہے. باب و دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش. بیٹا ویسے لغوی معنی جو آتا ہے دعا کا صلہ جب علی آتا ہے تو اس کا معنی لغت میں بد دعا کرنا ہی آتا ہے، لیکن سرکار کی ذات کی طرف بد دعا کی نسبت نہیں کی جائے گی، اس لیے میں ترجمہ جو کر رہا ہوں وہی کریے گا. باب و دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش. یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش کے خلاف دعا کرنا. شیبہ، ابو کفار قریش کون ہے؟ شیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، ابو جہل ابن ہشام ہے، وہ ہلاکہم جر کے ساتھ. اور یہ باب ہے ان لوگوں کی ہلاکت کی دعا کرنے کے سلسلے میں. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي جهل بن هشام. امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن میمون سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. قال، انہوں نے کہا استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا. فدعا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس کو اپنا قبلہ بنا کر دعا کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے، سرکار کا طریقہ ہے. سرکار نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا. فدعا علی نفر من قریش، تو قریش کے چند لوگوں کے خلاف آپ نے دعا فرمائی. کون ہے وہ چند لوگ؟ علی شیبۃ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، و ابی جہل ابن ہشام، اور ابو جہل ابن ہشام. ابو جہل ابن ہشام، ابو جہل، اس کو سرکار نے ابو جہل کہا. یہ مکہ مکرمہ کے اندر ابو الحکم کے نام سے، ابو الحکم کی کنیت سے مشہور تھا، ابو الحکم. تو سرکار نے اس کا نام ابو جہل، اس کی کنیت ابو جہل رکھی تھی. فقال، ابو جہل کے خلاف، ابو جہل ابن ہشام کے خلاف، اشہد باللہ، راوی فرماتے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. کس بات پر؟ لقد رأیتہم، ان تمام طواغیت کو میں نے دیکھا، سرعا، پچھڑا ہوا، گرا ہوا، یعنی قتل کیا ہوا، ان کو قتل کیا گیا. کہاں؟ غزوہ بدر کے دن. قد غجرتہم الشمس، دھوپ نے ان کو بدل ڈالا. قتل کیا گیا، دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ کے مارے ان کے جسموں کے اندر افان آ گیا. قد غجرتہم الشمس، دھوپ نے انہیں بدل ڈالا. وکان یوما حارا، راوی فرماتے ہیں غزوہ بدر کا دن بڑی گرمی کا دن تھا. باب قتل ابی جہل، یہ باب ہے ابو جہل کے قتل کے بیان میں. ابو جہل، جس کی کنیت کفار کے مابین ابو الحکم تھی، سرکار نے جس کو ابو جہل کہا تھا. تو ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا. اس باب میں امام بخاری ابو جہل کی قتل کی کیفیت کو بیان کریں گے کہ کس طریقے سے مارا گیا تھا. مرتے وقت میں بھی اس کے اندر غرور اور گھمنڈ تھا، اور اس نے مرتے وقت کیا کہا تھا وہ بات بھی امام بخاری اس باب کے تحت ذکر کردہ احادیث میں لے کر آئیں گے. اور ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا، ان کے نام کیا ہیں، اس باب میں امام بخاری جو روایتیں ذکر کریں گے ان میں اس کا بھی ذکر آئے گا. خلاصہ باب یہ ہے کہ ابو جہل جب بدر میں پہنچا تھا تو ابو جہل کی طرف معاذ ابن عمرو بڑھے. معاذ ابن عمرو سے اس کا مقابلہ ہوا تو معاذ ابن عمرو نے ابو جہل کے ایک ٹانگ میں، ایک پیر میں حملہ کیا اور پیر کو توڑ دیا. تو معاذ ابن عمرو نے جب پیر پر حملہ کر کے پیر کو توڑ دیا تو ابو جہل گر گیا. تو اس کے بعد معاذ اور معوذ، حضرت افرا کے جو دونوں بیٹے ہیں، فرزند ہیں معاذ اور معوذ، وہ بڑھے اور انہوں نے ابو جہل پر وار کیا تلوار سے، اور اس کو اتنا مار دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا. ابھی آخری سانسیں اس کے جسم کے اندر، اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھیں، ابھی پورے طور سے مرا نہیں تھا لیکن مرنے کے قریب تھا. ان حضرات نے اسے پچھاڑ دیا
تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ فرمایا کیا تم میں سے کوئی جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ اب ادھر انہوں نے پچھاڑ دیا، ادھر سرکار نے لوگوں سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ ابو جہل کا کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا سرکار اگرچہ وہاں سے دور تھے لیکن سرکار کو غیبی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ ابو جہل کا کام تمام ہونے والا ہے، کام تمام ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جا کے کوئی دیکھے گا ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جا کر دیکھا کہ ابو جہل گرا پڑا ہے، اور گرا پڑا ہے، بے دم ہے، تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ سرد ہو چکا، ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور داڑھی کو پکڑ کر کہا تو ہی ہے نا ابو جہل، تو ابو جہل ہے نا؟ ابو جہل نے ایسے وقت میں ایک جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھیے تم لوگ جن لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے، جن لوگوں نے مجھے مارا ہے، تو تم میرے قوم کے لوگ ہو، اور قوم کے لوگ ہی مجھے مار دیں یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے۔ دنیا کہے گی کہ اس کے قوم کے لوگوں نے ہی اسے مار دیا تھا، اور ایسے آدمی کو مارا ہے کہ ہماری اور تمہاری اس قوم کے اندر مجھ سے بڑا کوئی دوسرا آدمی، لائق اعتماد کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو قوم ہی کے لوگوں نے اپنے سب سے بڑے آدمی کو مار دیا۔ تو آنے والی قوم اس جملے کو بول کر ابو جہل نے یہ بتانا چاہا کہ آنے والی قوم یہ کہے گی، اس قوم ہی کو غدار کہے گی جس قوم نے اپنے سردار کو مارا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو سردار ابھی بھی بیان کر رہا ہے، مرتے مرتے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بات کو سنا اور تلوار اس کی گردن پر ماری، اور گردن پر مار کے اس کا سر جدا کر دیا۔ گستاخ رسول تھا، سرتن سے جدا کر دیا، اور اس کے سر کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل کا سر ہے۔ یہ باتیں اس باب میں جو احادیث مذکور ہیں ان کا ہم نے خلاصہ یہاں پر ذکر کیا۔ ایک بات اور ذکر کر دوں یہاں پر، میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ معاذ بن عمرو بڑے اور انہوں نے ابو جہل کے پیر پر حملہ کیا اور اس کے پیر کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل گر گیا، اور پھر بعد میں افرا کے دونوں بیٹے معاذ اور معوذ نے بڑھ کر اس پر وار کیا اور اسے مرنے کے قریب کر دیا۔ تو ہماری یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے۔ اب ایک بات ملاحظہ کیجئے، لوگوں کے مابین اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ ابو جہل کو کس نے مارا۔ تو بعض روایتوں میں صاف الفاظ میں آپ پڑھیں گے کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ معاذ ابن عمرو نے قتل کیا، اور ایک روایت یہاں پر جو مذکور ہوگی روایت، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر قلم کیا تھا۔ تو اگر کسی نے افرا کے دونوں بیٹے کا ذکر کیا کہ انہوں نے قتل کیا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور کسی نے معاذ ابن عمرو کو کہا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تمام حضرات کا اس کے قتل کے اندر عمل اور دخل رہا ہے۔ سب سے پہلے جس روایت میں یہ ہے کہ معاذ ابن عمرو نے قتل کیا، اس سے مراد وہ ہے کہ معاذ ابن عمرو نے سب سے پہلے حملہ کیا اور اس کے پیر کو توڑ کر اسے گرا دیا،
اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے قتل کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اتنا مارا کہ مرنے کے قریب کر دیا، پھر آخری سانس چل رہی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو قلم کیا تھا۔ تو میری اس گفتگو سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو بھی اقوال ہیں، جو بھی اختلاف ہے، وہ در حقیقت اختلاف سوری ہے، اختلاف لفظی ہے، حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ تمام لوگوں کا اس کے قتل میں دخل ہے۔ اور روایتوں کی تطبیق بھی معلوم ہو گئی ہماری اسی گفتگو سے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب قتل ابی جہل، یہ باب ہے ابو جہل کے قتل کا۔ حدثنا ابن نمیر، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا قیس، ہم سے حدیث بیان کی قیس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ سے، انہ اتا ابا جہل، کہ عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے پاس آئے، وہ بہ رمق، رمق کہتے ہیں آخری سانس کو جو گردن کے اندر گلے میں اٹکی ہوئی ہو، وہ بہ رمق، اور اس کے اندر آخری سانس تھی، یوم بدر، بدر کے دن، وہ ابو جہل کے پاس آئے، فقال ابو جہل، تو ابو جہل بولا هل اعمد من رجل قتلتموه، کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر کوئی آدمی ہے جس کو تم نے قتل کر دیا؟ یہ بطور تکبر اور بطور تعجب کہ اپنے بڑے آدمی کو، اپنے قوم کے سردار کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ پوری کائنات تم لوگوں کو کہے گی کہ اپنے سردار ہی کو مار دیا۔ یہ بطور تکبر اور بطور تعجب، ہر طرح سے وہ یہ اپنی برتری کو بیان کرنے کے لیے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ حدثنا احمد بن یونس، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، حدثنا سلیمان التیمی، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان التیمی نے، ان انس حدثهم، کہ حضرت انس ابن مالک نے انہیں بتایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آگے آئے گا تحویل سند، ایک دوسری سند پیش کر رہے ہیں اسی حدیث کی، تحویل سند۔ وحدثنی عمرو بن خالد، ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان، سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، انس سے، قال انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل، کون ہے جو دیکھے ابو جہل کا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کوئی ہے ایسا جو جا کر دیکھے کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ فانطلق ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے، فوجدہ قد ضربہ ابن عفرا، تو ابو جہل کو دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے، یعنی افرا یہ ان کی والدہ تھی، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن افرا کہا جاتا ہے، کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے، یعنی معاذ اور معوذ دونوں بیٹوں نے اس کو مارا ہے، اس پر ضرب لگائی ہے۔ تو یہ افرا ان کی ماں ہے، یہ عبید ابن ثعلبہ نجاریہ کی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اس کو پیٹا ہے، حتی برغدہ، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے ہونے کے قریب ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا، بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا انت ابو جہل، تو ہی ہے نا ابو جہل؟ قال فاخذ بلحیتی، راوی فرماتے ہیں کہ پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی، قال، پھر وہ ابو جہل بولا وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی آدمی ہے جس کو تم نے قتل کر دیا؟ یعنی اپنی بالادستی اور اپنی اپنی برتری کا اظہار ابھی بھی کر رہا ہے۔ یا اس نے کہا اور رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی آدمی ہے جس کو اس کی قوم ہی نے قتل کر دیا؟ قال احمد ابن یونس، احمد ابن یونس نے کہا انت ابو جہل، قال انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر ما فعل ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا، یعنی ابو جہل کا کیا ہوا؟
فانطلق ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے، فوجدہ قد ضربہ ابن عفرا، تو اس کو پایا اس حال میں کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے مار دیا، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، سست پڑ گیا، فاخذ بلحیتی، تو اس کی داڑھی پکڑی، قال، اور فرمایا انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے۔ اب دیکھیے ابو جہل واو کے ساتھ ہے نا، بعض روایتوں میں ابا جہل ہے، انت ابا جہل، ٹھیک ہے، اوپر معقل میں یہی گزرا تھا، وقال احمد بن یونس انت ابو جہل، احمد ابن یونس نے ابو جہل کہا، یعنی واو کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں ہے ابا جہل الف کے ساتھ، وہاں پر یا مقدر ہے، یا ابا جہل، اے ابو جہل تو ہی ہے نا، تو وہاں پر یا ابا جہل الف کے ساتھ، اور یہاں پر ابو جہل واو کے ساتھ، انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے، تو جہالت کا باپ ہے۔ قال وهل فوق الرجل قتله قوم، پھر ابو جہل نے کہا کیا اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے ہی قتل کر دیا ہو، اور قال قتلتموه، یا اس نے کہا قتلتموه، قتلہ قومہ کہا یا قتلتموه کہا، تو یہ شک کی راوی ہے کہ دونوں میں سے کیا کہا۔ حدثني ابن المثنى، مجھ سے حدیث بیان کی ابن مثنى نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معاذ بن معاذ، ہمیں خبر دی معاذ ابن معاذ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا انس بن مالک، ہمیں خبر دی انس ابن مالک نے، نحوہ، اسی طرح سے، یعنی ایک اور سند کے ساتھ امام بخاری نے دوسری سند ذکر کر دی، ما قبل میں جو حدیث ہے اسی کی۔ حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا کتبت عن یوسف بن الماجشون، میں نے یوسف بن ماجشون سے روایت کرتے ہوئے لکھا، کیا روایت کرتے ہوئے لکھا، یہ کتب تو بیٹا کنایا ہوتا ہے سمعتو سے، تو گویا کہ یہ کہو کہ میں نے یوسف ابن ماجشون سے روایت کی یا بات کو سنا۔ عن صالح بن ابراہیم، اور یوسف ابن ماجشون یہ صالح بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جدی، ان کے اپنے دادا سے، فی بدر، بدر کے سلسلے میں، کیا کیا روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث ابن افرا، افرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث روایت کرتے ہیں، یا یہ کہو کہ میں نے افرا کے دونوں بیٹوں کی، تو حدیث ابن افرا یہ متعلق ہو جائے گا کتبتوں سے، کہ ان سے میں نے روایت کرتے ہوئے افرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث کو لکھا، یہ بھی یہ معنی ہو جائے گا۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ ابو جہل کو افرا کے دونوں بیٹوں نے مارا تھا۔ باقی گفتگو ہم آغاز باب میں کر چکے ہیں۔ حدثني محمد بن عبداللہ الرقاشی، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ محمد ابن عبداللہ رقاشی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا معتمر، ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، معتمر ابن سلیمان نے، قال انہوں نے کہا سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو یعنی سلیمان کو سنا، یقول وہ کہتے ہیں حدثنا ابو مجلس، ہم سے حدیث بیان کی ابو مجلس نے، عن قیس ابن عباد، عن قیس ابن عباد، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن عباد سے، عن علی ابن ابی طالب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے، انہ قال، کہ انہوں نے کہا انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، انا اول من، سب سے پہلا شخص وہ میں ہوں گا، انا میں، اولو پہلا، من ان میں سے، جو یجسو، جسا یجسو جسون کا معنی ہوتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھ جانا، تو کہتے ہیں حضرت علی کہ سب سے پہلا شخص قیامت کے دن بارگاہ الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فریاد کرنے والا میں ہوں گا۔ کس سلسلے میں ہوں گا؟ للخصومت یوم القیامہ، خصومت کے لیے قیامت کے دن، قیامت کے دن خصومت کے لیے، خصومت کا مطلب یعنی اللہ کے سلسلے میں، اس کی ذات و صفات کے سلسلے میں، اللہ کو ایک ماننے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
لوگوں سے خصومت کی، جھگڑا کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، ایک روایت بھی ہے حضرت قتادہ سے کہ جو اہل کتاب تھے، مسلمانوں نے اہل کتاب سے خصومت کی، جھگڑا کیا، تو اہل کتاب نے کہا، اس روایت میں حضرت قتادہ سے جو روایت ہے اس روایت میں ہے نبینا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم فنحن اولا باللہ منکم۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہے، فنحن اولا باللہ منکم، تو ہم اللہ کے تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اہل کتاب نے، یہودیوں وغیرہ نے کہا تھا مسلمانوں سے۔ اور پھر مسلمانوں نے یہ کہا تھا وقال المسلمون کتابنا یقضی، ہماری کتاب فیصلہ کرتی ہے علی الکتب کلھا، تمام کتابوں پر، یعنی ہماری کتاب تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ ونبینا خاتم الانبیاء، اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ فنحن اولا باللہ منکم، تو ہم اللہ کے تمہارے بنسبت زیادہ حقدار ہیں، یعنی اس کی توحید کے ہم حقدار ہیں، اس کی توحید کے پرچم کو لہرائیں، اس کے ہم حقدار ہیں۔ یہ خصومت ہوئی مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے مابین۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو خصومت کرنے والے گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں خصومت کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ آیت کریمہ کس کے سلسلے میں نازل ہوئی، یہ ایک سوال ہے۔ تو میری گفتگو سے سمجھ میں جو میں نے حدیث کی روایت ابھی کی تھی، جو حدیث میں نے ذکر کی تھی، اس سے کسی کا نام سامنے نہیں آیا کہ وہ خصومت کرنے والے دو گروہ کون ہیں، یہ ابھی اس سے سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا، ایسے دو گروہ، ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب، دو گروہ کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا ھذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے سلسلے میں خصومت کی ہے۔ اب یہ دو گروہ کون ہیں؟ چلیے اہل کتاب سے کون لوگ ہیں وہ جن سے جھگڑا مسلمانوں نے کیا، اور مسلمانوں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سلسلے میں اہل کتاب سے جھگڑا کیا؟ اس کا تعین ابھی نہیں ہو پایا تھا۔ اب امام بخاری یہاں پر جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو شخص اللہ کی بارگاہ میں خصومت کے لیے زانوئے ادب طے کرے گا وہ میں ہوں گا۔ تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خصومت جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا سبب نزول میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ھذان خصمانے میں گویا کہ یہ مطلب، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت علی کے سلسلے میں آیت کریمہ کا نازل ہونا، حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں رب کی بارگاہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو یہ خصومت کروں گا، اس کا غزوہ بدر سے کیا تعلق ہے؟ تو بیٹا غزوہ بدر سے تعلق اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ لوگ، وہ مسلمان جنہوں نے اہل کتاب سے جھگڑا کیا تھا، وہ تین حضرات تھے، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ ابن حارث۔ ان تینوں حضرات نے شیبہ بن ربیعہ،
عتبہ اور ولید ابن عتبہ، ان تینوں سے مخاصمت فرمائی تھی. اور یہ تینوں حضرات حضرت حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت عبیدہ بن حارث ہوں، یہ تینوں حضرات وہ ہیں جو کہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. تو امام بخاری یہاں پر غزوہ بدر کے قصے میں ان احادیث کو ذکر کر کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث یہ وہ شخصیتیں ہیں جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئی تھیں، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. تو اس طریقے سے ان احادیث کا تعلق باب غزوہ بدر سے بالکل ظاہر ہو جائے گا. فرماتے ہیں حضرت علی عن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے انہ قال، انہوں نے کہا انا اول من یجلس بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ، میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جو بارگاہ الہی میں خصومت کے لیے قیامت کے دن زانوئے ادب طے کرے گا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا. وقال قیس بن عباد، اور حضرت قیس بن عباد نے کہا وفیہم انزلت، انہی لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہے جو اپنے رب یعنی دین، رب کی ذات و صفات کے سلسلے میں جھگڑے. قال هم الذین تبارزوا، یہ کون لوگ ہیں جو جھگڑے تھے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں تبارزوا یوم بدر، جو بدر کے دن للکار رہے تھے. بدر کے دن تبارزوا مقابلے میں آئے، ظاہر ہوئے، کفار کو للکار رہے تھے. کون ہے وہ لوگ؟ حمزہ و علی و عبیدہ، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت علی، ایک حضرت عبیدہ بن حارث. تو یہ روایت میں عبیدہ ہے اور شک راوی ہے کہ عبیدہ کہا یا ابو عبیدہ بن حارث کہا، یہ شک راوی ہے. تو ان تین حضرات نے للکارا تھا، کس کو للکارا تھا؟ حضرت حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ کو، آگے آ رہا ہے نا وشیبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ کو، حضرت علی نے عتبہ بن عتبہ کو، اور حضرت ابو عبیدہ نے یا عبیدہ نے ولید ابن عتبہ کو، ان کو للکارا تھا. یہ دو گروہ ہو گئے، ایک مسلمانوں کا گروہ، ایک کفار کا گروہ. تو ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اور یہ تمام لوگوں نے غزوہ بدر کے دن کفار کو للکارا تھا. اس معنی کے اعتبار سے یہ حدیث غزوہ بدر کے بیان سے موافقت رکھتی ہے. حدثنا قبیصہ، ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، عن ابی ہاشم، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہاشم سے، عن ابی مجلس، وہ روایت کرتے ہیں ابو مجلس سے، عن قیس بن عباد، وہ روایت کرتے ہیں قیس بن عباد سے، عن ابی ذر، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر سے، قال انہوں نے کہا نزلت آیت کریمہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فی ستۃ من قریش، قریش کے 6 لوگوں کے سلسلے میں. کون ہیں وہ 6 لوگ؟ 3 مسلمانوں میں سے اور 3 کفار سے، ایک علی، دوسرے حمزہ، تیسرے عبیدہ بن حارث. اور 3 یہ 3 مسلمانوں میں سے ہو گئے، اور 3 کفار سے، کیا؟ ایک شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ. ان لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ بدر کے دن ان 3 مسلمانوں نے ان 3 کافروں کو للکارا تھا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم صواف نے، حدثنا، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے، کان ینزل فی بنی دبیعہ، کہ وہ بنی دبیعہ میں، بنی دبیعہ ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ بنی دبیعہ میں وہ رہائش پذیر تھے. وہ ہوا مولاً لبنی سدوس، اور یہ قبیلہ بنی سدوس کی اولادوں کے آزاد کردہ غلام ہیں. قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان التیمی، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان تیمی نے، عن ابی مجلس، وہ روایت کرتے ہیں ابو مجلس سے، عن قیس ابن عباد، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت
قیس ابن عباد سے قال انہوں نے کہا قال علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا فینا نزلت هذه الآیہ ہمارے ہی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا هذان خصمان اختصموا فی ربهم حدثني يحيى بن جعفر مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن جعفر نے قال انہوں نے کہا اخبرنا وکیع ہمیں خبر دی وکیع نے وہ روایت کرتے ہیں عن سفیان حضرت سفیان سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہاشم ابو ہاشم سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی مجلس ابو مجلس سے عن قیس ابن عباد وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن عباد سے وہ کہتے ہیں سمعت ابا ذر میں نے حضرت ابو ذر کو سنا ہے یقسم قسم کھا کر کہتے ہیں کیا لنزل هؤلاء الآیات یہ آیات نازل ہوئی فی هؤلاء الرہط الستہ ان 6 لوگوں کے سلسلے میں یوم بدر بدر کے دن اب 6 لوگ کون ہیں جس کا جو ذکر معقل میں گزرا نحوہ ویسے ہی انہوں نے آگے ذکر کیا ہے پتہ چلا غزوہ بدر میں جو حضرات شریک تھے وہ اہل کتاب اور کفار و مشرکین کے ساتھ ایسے اللہ اور اس کے دین اور اس کی ذات و صفات کے سلسلے میں لڑ رہے تھے کہ ان کے سلسلے میں اللہ نے آیت کریمہ ہی نازل فرما دی حدثنا یعقوب بن ابراہیم ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے قال انہوں نے کہا حدثنا حشیم ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے قال انہوں نے کہا اخبرنا ابو ہاشم ہمیں خبر دی ابو ہاشم نے عن ابی مجلس وہ روایت کرتے ہیں ابو مجلس سے عن قیس وہ روایت کرتے ہیں حضرت قیس سے قال انہوں نے کہا سمعت ابا ذر یقسم قسما میں نے حضرت ابو ذر کو قسم کھاتے ہوئے سنا کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کیا ان هذه الآیہ بے شک یہ آیت کون سی آیت هذان خصمان اختصموا فی ربهم یہ آیت نزلت فی الذین برزوا یوم بدر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے بدر کے دن کفار کو للکارا تھا اب وہ کون تھے حمزہ و علی و عبیدہ بن حارث یہ 3 مسلمانوں سے و عتبہ شیبہ ابن ربیعہ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے اور ولید ابن عتبہ یہ 3 ان 6 کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حدثني احمد بن سعید ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن سعید نے احمد ابن سعید ابو عبداللہ نے قال انہوں نے کہا حدثنا اسحاق بن منصور ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن یوسف نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عن ابی اسحاق وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے سأل رجل البراء ایک صاحب نے حضرت براء ابن عازب سے سوال کیا اور کہتے ہیں ابو اسحاق کہ وَأَنَا أَسْمَعُ اور میں سن رہا تھا کہ سوال کیا کر رہے ہیں کیا سوال کیا اشہد علی بدرن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے قال تو جواب میں حضرت برا نے ارشاد فرمایا بارزا وظاہر حقا صرف حاضر ہونے کی بات کر رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ بارزا انہوں نے تو کفار کو للکارا تھا اور ان کے مقابلے میں بھی آئے وظاہر حقا اور حق کو انہوں نے غلبہ دیا حق کو غالب فرمایا حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ نے قال انہوں نے کہا حدثنی یوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراہیم مجھ سے حدیث بیان کی یوسف بن ماجشون نے وہ روایت کرتے ہیں صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عوف سے وہ عبد الرحمن بن عوف سے عن جدہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے ان کے دادا عبد الرحمن سے قال انہوں نے کہا کاتبت امیہ بن خلف میں نے امیہ ابن خلف سے معاہدہ کیا تھا کس نے کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں اگلا جو واقعہ ہے جو حدیث میں جو واقعہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف ان کے مابین دوستی تھی اور دوستی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی غزوہ بدر میں حاضر تھے
اور امیہ ابن خلف بھی کفار و مشرکین کے ساتھ میں غزوہ بدر میں حاضر تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ چاہ رہے تھے کہ امیہ ابن خلف یعنی اس کے درمیان، چونکہ اس لیے نہیں کہ چاہ رہے تھے کہ کافر کو بچا دے، بلکہ اس لیے کہ ان کے درمیان اور امیہ ابن خلف کے درمیان ایک معاہدہ تھا ایک دوسرے کو بچانے کا. اس معاہدے کے پیش نظر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کے قتل سے بچانے کے لیے سوچا، اور سوچا کہ مسلمان تو اس کو قتل اب کر ہی دیں گے، اس لیے اس کو بچانے کا طریقہ. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کو لیا اور پہاڑ کی دوسری طرف جانے لگے. مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ امیہ ابن خلف ادھر جا رہا ہے اور امیہ ابن خلف کا بیٹا پیچھے پیچھے. مسلمانوں نے جب بھاپ لیا، حضرت بلال نے بھانپ لیا، تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ اگر آج امیہ ابن خلف نجات پا گیا، نہیں مرا، تو کل قیامت کے دن بلال کو نجات نہیں ملے گی. اس لیے امیہ ابن خلف کو مارنا ضروری ہے، وہ نجات نہ پائے تاکہ قیامت کے دن بلال کو نجات مل جائے. کٹر کافر تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ہو لیے، اور بھی کچھ مسلمان. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ مسلمان اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو امیہ ابن خلف کے بیٹے کو پیچھے کر دیا تاکہ مسلمان اس سے بات کرنے میں لگے رہے اور یہ ادھر ادھر چھپ جائے. لیکن مسلمانوں نے اس کے بیٹے سے بات کی اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ ارے لڑکے کو تو قتل کر دیا، تو یہ چھوڑیں گے تو اس کو بھی نہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ امیہ ابن خلف بھاری بھرکم جسم والا تھا، موٹا سا تھا، تو اس سے کہا کہ تو بیٹھ جا نیچے زمین پر. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لد گئے تاکہ مسلمان اس کے اوپر سے وار نہ کر سکے، نہ کرے. لیکن مسلمانوں میں جذبہ ایمانی تھا، وہ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لدے ہوئے تھے، لیکن نیچے سے مسلمانوں نے تلوار کے اس کے اوپر وار کر دیے، نیچے سے وار کر دیا تاکہ نہ عبد الرحمن ابن عوف کے تلوار لگے، اور نیچے سے وار کر دیا اور نیچے سے اس کا کام تمام کر دیا. تو حضرت بلال اس کے قتل میں شامل تھے امیہ ابن خلف کے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ امیہ آج نجات پا گیا تو کل بروز قیامت بلال کو نجات نہیں ہو پائے گی. اور یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت بلال کو امیہ ابن خلف نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی. اور چونکہ یہ بھی پورا واقعہ غزوہ بدر ہی کا ہے، اس لیے اس کا بھی ذکر امام بخاری نے یہاں پر کیا. فرماتے ہیں قال حدثني، مجھ سے حدیث بیان کی یوسف بن ماجشون نے، وہ روایت کرتے صالح ابن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف سے، وہ روایت کرتے اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ان کے دادا عبد الرحمن سے. قال، انہوں نے کہا کاتبت امیہ، میں نے امیہ بن خلف سے معاہدہ کر لیا تھا. فلما کان یوم بدر، تو جب بدر کا دن ہوا، فذکر قتلہ، تو کہتے ہیں کہ اس کے قتل مجھے یاد آیا، وقتل ابنی، اور اس کے بیٹے کا قتل یاد آیا کہ یہ تو مارے جائیں گے، تو ان کو بچانے کا کوئی طریقہ اپنایا جائے. فقال بلال، تو بلال نے کہا لا نجوت ان نجا امیہ، مجھے نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن اگر آج امیہ بچ گیا، امیہ نجات پا گیا. حدثنا عبدان ابن عثمان، ہم سے حدیث بیان کی عبدان ابن عثمان نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنی ابی، مجھے خبر دی میرے والد نے. عن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے. عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے. عن الاسود، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے. عن عبداللہ ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہ قرأ، کہ سرکار نے یہ سورہ پڑھی، کیا؟ والنجم، یہ سورت پڑھی. فسجد بہا، اس میں آیت سجدہ بھی ہے، تو سرکار نے آیت سجدہ پڑھ کر اس پر سجدہ کیا. فسجد بہا، اس کی بنا پر سجدہ کیا. وسجد من معہ، جو مسلمان سرکار کے ساتھ تھے ان تمام نے
سجدہ کیا، آیت سجدہ آیت ہے نا، سجدہ تلاوت. غیر ان شیخن، فرماتے عبداللہ ابن مسعود ایک بوڑھا مگر تھا، ایک بوڑھا تھا. بوڑھا کون تھا؟ وہ امیہ ابن خلف ہی تھا. غیر ان شیخن اخذ کف من تراب، مگر ایک بوڑھا یعنی امیہ ابن خلف، اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. اخذ کفا من تراب، مٹی کی ایک ہتھیلی، مٹی کی ایک مٹھی اس نے لی، یعنی ایک مٹھی بھر مٹی لی. فرفعہ الی جبہتی، تو اس نے اس مٹی کو اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا، یعنی مٹی کو پیشانی سے لگایا. یعنی اس نے مٹی پر اپنی پیشانی نہیں جھکائی، مٹی کو اٹھا کر پیشانی سے لگایا. یہ اس کا گھمنڈ و تکبر تھا. فقال، تو وہ امیہ ابن خلف بوڑھا بولا، یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے، میں نہیں جھکوں گا. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، میں نے اس کے بعد بدر کے دن اسے دیکھا قتل کافرا، کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں، حالت کفر میں قتل کیا گیا. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث سے یہ بتایا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کافر جو گھمنڈ اور عناد اور تکبر کی بنا پر اللہ کے لیے سجدے کو نہیں جھکا اور مٹی کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگائی لیکن اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، اس کے اندر یہ گھمنڈ اور تکبر ایسا کہ اللہ نے اس کے قتل کو متعین فرما دیا. اور بدر کے دن میں نے دیکھا یہ امیہ ابن خلف حالت کفر میں بدر کے دن قتل کر دیا.